مرنے والے کی روح فرشتوں کے انڈر میں کب تک رہتی ہے؟ جب قبر کھودی جا رہی ہوتی ہے نا تو اس وقت روح فرشتوں کے انڈر میں اس وقت میں ہوتی ہے، تو بس جتنی دیر قبر کھودنے میں لگتی ہے بس اتنی دیر ہی مردے کو روکنا چاہیے۔ یہ جو چلا آ رہا ہے کہ بھائی اب فلاں آنے والے ہیں، اگر کوئی بہت زیادہ ایسی مصیبت نہ پڑی ہے کہ چلو یار بغیر ان کے آئے کام ہی نہیں بنے گا، تو پھر اس کنڈیشن میں تھوڑا سا ویٹ انسان کا کر سکتا ہے۔ لیکن اب تو یہ ہو گیا ہے نا کہ اگر رات میں شام کے وقت کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو اب وہ صبح سے پہلے تدفین کریں گے ہی نہیں، تو بھائی اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی روح کو بے چینی پریشانی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ فرشتوں کے انڈر میں اس وقت بھی جنازے سے لے کر انسان کے موت کے وقت سے لے کر اور جب تک قبر کے اندر نہ اتار دیا جائے اس کی روح کو فرشتوں کے انڈر میں رکھا جاتا ہے۔ تو وہ بڑا جو گنہگار بندہ ہوتا ہے، گنہگار روح کے پاس فرشتے آتے ہیں بڑی ڈراؤنی شکل میں، اور اس کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ وہ تو بس یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں مجھے مت لے کر جاؤ، وہ تو یہی کوشش کرتا ہے، قبر کھودی جا رہی ہے، مردے کو اٹھایا جا رہا ہے، لے کر لوگ چل رہے ہیں، لیکن وہ زبان حال زبان قلب سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے لوگوں مجھے مت لے کر کے جاؤ، مجھے مت میری بیوی بچوں سے جدا کرو، مجھے مت میرے گھر سے الگ کرو۔ تو وہ بڑی بے چینی کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم دنیا والے اس کی آواز کو ہمارے کان نہیں سن سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے تم سے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو پھر میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب کو تمہارے سامنے ظاہر کر دے، یعنی کہ جو کچھ قبر میں ہوتا ہے وہ تمہارے اوپر ظاہر کر دے، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے قبر کا عذاب آ گیا کہ یہ قبر کے اندر ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ اب آپ یہ سمجھے کہ جس عذاب کو سرکار نے ہم سے چھپا لیا وہ وہی عذاب ہوگا نا جس کو دنیا والے دیکھ نہیں سکتے، عالم برزخ ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، تو بھائی واقعی قبر کا حال مردہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں نا قبر کے اندر تو فرشتوں کی آواز بادلوں کی کڑک جیسی ہوتی ہے، دنیا والے اس آواز کو سن لے تو کانوں کے پردے پھٹ جائے، بڑی گرجتی ہوئی آواز میں آتے ہیں، ہاتھوں میں ہتھیار ہوتے ہیں، آ کر سوال پوچھتے ہیں، کھڑا بندہ اتر جائے تو پھر اس کے مزے ہی مزے ہے، اور اگر کہیں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا اللہ کون ہے، مجھے نہیں پتا، 3 سوال پوچھتے ہیں فرشتے کے تمہارا دین کیا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا، اگر وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کر دے خدا نخواستہ تو پھر بس اس کی شامت آ گئی، بڑے بڑے ہتھیار ہوتے ہیں فرشتوں کے ہاتھوں میں۔ ایک پہاڑ پہ مارا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو پہاڑ تحت الثری 7ویں زمین کے اندر گھس جائے اور پھر قیامت تک اس کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ یہ سب سزائے خدا کی قسم ہونے والی ہے جو گنہگار ہے، انتقال کر کے ہو رہی ہے، لیکن ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہوا ہے کہ بس ایمان لاؤ غیب پر، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ بھائی آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ یہ فیکٹ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس میں 100% سچائی ہے۔ اگر ایک انسان یہ کہے نا کہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے تو خدا کی قسم وہ تو پھر مذہب اسلام سے اس کا تعلق ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ ہمارے قرآن نے بتایا ہے ان چیزوں پر یقین رکھنا، اور یہ جو آگاہ کیا گیا ہے وہ کیوں کیا گیا؟ مسجد میں بیٹھ کے بیان سننے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ ہم پھر اپنی زندگی کو چینج کرنا شروع کریں، ہم موت کی تیاری کریں۔ کب موت قبل ان تموت، مر جاؤ مرنے سے پہلے کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو مار دو، یعنی اپنی خواہشات کو ختم کر دو، بے جا جو خواہشات ہیں نا بلا وجہ والی ان کو ختم کر کے آخرت کی تیاری میں لگ جانا، یہی کامیابی اور اسی میں انسان کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو سمجھ عطا فرمائے اور قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کریے اور ویڈیو کو شیئر کر کے دین کے کام میں حصہ لیجیے۔ اللہ حافظ۔